السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فضائل اعمال میں سے حکایات صحابہ میں سے واقعہ پڑھیں گے۔ تمام دوست احباب درود شریف پڑھ لیں۔ بدر کا مقابلہ اور حضرت براہ کا شوق۔ بدر کی لڑائی سب سے افضل اور سب سے زیادہ محترم بالشان لڑائی ہے، اس لیے کہ اس میں مقابلہ نہایت ہی سخت تھا۔ مسلمانوں کی جماعت نہایت ہی قلیل، کل 315 آدمی تھے۔ 313 314 مختلف روایات ہیں، جن کے پاس صرف 3 گھوڑے، 6 یا 9 ذریں، 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور کفار کی جماعت 1000 کے قریب تھی، جن میں 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی کا کافی سامان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ نہایت ہی اطمینان کے ساتھ باجوں اور گانے والی عورتوں کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت متفکر کہ مسلمان نہایت ہی کمزوری کی حالت میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کا اندازہ فرمایا تو دعا مانگی، یا اللہ، یہ مسلمان ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو سواری دینے والا ہے۔ یہ ننگے بدن ہیں، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ یہ بھوکے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ یہ فقیر ہیں، تو ہی ان کو غنی کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ دونوں حضرات لڑائی میں شرکت کے شوق میں گھر سے چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ہونے کی وجہ سے راستے میں لٹا دیا۔ یہ دونوں حضرات احد کی لڑائی میں بھی واپس کیے گئے تھے، جیسا کہ پہلے قصے میں گزر چکا ہے۔ احد کی لڑائی بدر کی لڑائی سے 1 سال بعد ہوئی۔ جب اس میں بھی یہ بچوں میں شمار کیے گئے تو بدر میں بطریق اولا یہ بچے تھے، مگر ان حضرات کا شوق تھا کہ بچپن ہی سے یہ ولولہ اور شوق دل میں جوش مارتا تھا، اور ہر لڑائی میں شریک ہونے اور اجازت ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک ہمیں صحابہ جیسی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔